ہم نے وقفے میں جوائن کیا عبید الرحمان صاحب نے. عبید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہیں چیئرمین شعبہ خدمت خلق جمعیت اہل حدیث. جی سر. ایسا ہی ہے جی پاکستان کے؟ جی بالکل. یہ پاکستان ہے. اچھا یہ تو پہلے بتا دیجیے جمعیت اہل حدیث تک تو ہم جانتے ہیں. جی یہ شعبہ خدمت جو ہے خدمت خلق جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ بلال بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس فورم پر ہمیں بلایا اور موقع دیا اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ شعبہ خدمت خلق ہے کیا. یہ جمعیت اہل حدیث تو ایک نام ہے، ادروائز شعبہ خدمت خلق ایک ایسی چیز اور ایسے کام کا نام ہے کہ جب ابھی تک فاران کی چوٹیوں پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم کی صدائیں بلند نہیں ہوئی تھی. ابھی مکہ جو ہے نا وہ کفر کے اور شرک کے وہ بت خانوں میں سب وہاں پہ موجود تھا، وہ ساری چیزیں موجود تھی، توحید کی کرنوں سے بھی منور نہیں ہوا تھا. تب بھی یہ کام موجود تھا خدمت خلق کا، غریبوں کو کھانا کھلانے کا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا کا. تب بھی یہ کام موجود تھا کہ کسی بھی مصیبت زدہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق کہ آپ پڑھیے، تعلیم پہلا سبق جو لیسن آیا تو آپ سب دوست جانتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن بن گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. انہوں نے فرمایا تھا زمبلونی آپ چادر اوڑھنے والے مجھے یہ بتائیں کہ آپ غریبوں کی مدد ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں کی خدمت کرتے ہیں. وہ کام کو لے کر وہ خدمت خلق ہے. یہ خدمت خلق جماعت جو ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ الحمدللہ مختلف شعبہ جات ہیں، بے شمار شعبہ جات ہیں. یتامہ کفالت پروگرام ہے. کس کی کفالت؟ یتیموں کی کفالت کا پروگرام ہے. اور یہ مطلب ان تک پہنچائی جاتی ہے یا ان کو رکھا جاتا ہے؟ نہیں ان تک پہنچائی جاتی ہے. ان تک پہنچایا جاتا ہے. اگر کوئی یتیم بچہ پڑھنے والا ہے اس کے جو ہے وہ اس کے لکھائی کے پڑھائی کے اخراجات اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ الحمدللہ. ایک تو یہ ہو گیا یتیموں کا. دوسرا فری لیگل ایڈ کے پروگرام کے، چونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں، ایز این ایڈوکیٹ ہوں، تو میں اس شعبے کو لے کے بہت وسیع پیمانے پر. کس طرح کی کیسز؟ جس کی کیسز جن لوگوں کے صرف اور صرف سزائیں ہو چکی ہیں یا ان کے سزائیں ختم ہو چکی ہیں، صرف ان کے کچھ جرمانہ جات ہیں، کچھ ان کے قیدی جو ہیں اندر یعنی کہ ان کو پیسے دے کے چھڑوا لیا تو وہ ہم ان کو پڑھانے ایک کام ہے. کیا بات ہے. وہی وہ جو یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. پھر اس کے بعد ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو جائے. دو کام ہو گئے. تیسرا کام یہ جو کام ہے، یہ جو خدائی آفت آتی ہے بلال بھائی، یہ بڑا اہم کام ہے. یہ جو اب حال ہی 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں ہماری جماعت نے تقریباً 15 سے 16 کروڑ روپے کا کام جو ہے نا وہ الحمدللہ خود جا کے وہاں پہ کیا ہے. اور فراہمی آب ایک پروگرام ہے ہمارا. وہاں پہ جہاں پہ پانی کی کمی ہے وہاں پہ ہم نلکے لگاتے ہیں، سولر پینل کے ساتھ ہم ٹیوب ویل لگاتے ہیں. اور لگائے زیادہ تر کہاں لگتے ہیں؟ یہ یزمان منڈی کی طرف، بھکر، لیا یہاں تک کہ لیا کی جیل کے اندر یہ پچھلے مہینے میں نا الحمدللہ ایک کنواں جو ہے نا وہ لگا کے آئے ہیں. لگاتے بھی سولر کے ساتھ تاکہ بجلی کی بھی کنزپشن ختم ہو جائے. یہ سارا سسٹم جو ہے نا الحمدللہ کرتے ہیں. جیل میں انتظام نہیں تھا پانی کا؟ پانی کا انتظام تھا لیکن کم تھا نا. کم تھا. تو الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب جو جمعیت اہل حدیث کے چیئرمین ہیں علامہ طارق محمود زانی صاحب، وہ جا کے وہاں پہ لگا کے آئے ہیں. اسی طریقے سے اب میں خود جب یہ جو سیلاب آیا تھا تقریباً ہم جتنے دن سیلاب رہا تقریباً ہم 1.5-2 مہینے کا یہ آپریشن تھا ہمارا. سیلاب میں کیا کیا مثال کے طور پہ؟ سیلاب میں ہم لوگوں کے جو گھر ہیں نا ان کے گھر ہم نے بنا کے دیے، تعمیر کیے ہیں. 200 گھر تعمیر کیے ہیں الحمدللہ ہم نے. کتنے کمروں کے؟ ایک کمرے کا چھت ہم ڈالتے تھے جو رہنے کے لیے انسان جو ہے نا وہ گزارا کر لے. جن کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے انہی کے گھروں کی چھتیں جو ہے نا وہ ہم نے لگائی ہیں. اس کے بعد سیلاب کے اندر ہم نے خیمے تقریباً 1000 کے قریب خیمہ جات جو ہے نا وہ ہم نے بھیجے یہاں سے. اور مزے کی بات بلال بھائی یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر ہماری پاکستانی قوم کو بھی تھوڑا سا احساس اس بات کو ہونا چاہیے کہ جو خیمہ ہمیں 7000 میں سیلاب کے سٹارٹ میں مل رہا تھا، میں نے 18000 کا خریدا تھا، وہ 25000 میں چلا گیا نا. وہ اسی ایک مہینے کے دوران اس خیمے کی قیمت 25000 بھی ہو گئی. تو میں اس کو بھی اللہ ہدایت دے. اللہ ملتی نظر نہیں آ رہی لیکن دعا کرتے ہیں. تو ڈونیشن ساتھ اکٹھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ خشک راشن اور کپڑے اور رضائیاں، کمبل، یہ ساری چیزوں کا انتظام. اور میں نے خود جا کے ان علاقوں میں گیا ہوں. میں نے میری زندگی میں نا بلال بھائی 2 سفر ایسے ہیں جو نہ مجھے ساری زندگی بھول سکتے ہیں، نہ ہی اتنا سکون مجھے مل سکتا ہے ان سفر کے علاوہ. وہ 2 سفر، ایک 2007 میں جو زلزلہ آیا تھا، 5 میں جو زلزلہ آیا تھا اس وقت
روزے کے دوران ہم گئے تھے، اور اس دفعہ جو گئے ہیں گجر گبرال، آگے سوات سے آگے گجر گبرال کا علاقہ ہے، وہاں پہ اتنا شدید سیلاب آیا تھا بلال بھائی کہ اگر مسجد ادھر ہے تو دریا اس طرف بہ رہا ہے، تو جب سیلاب آیا اس کے بعد یہ مسجد ساری، یہ دریا ادھر ختم ہو گیا، ادھر سے چلنا شروع ہو گیا، اتنا یعنی کہ سارا سب کچھ انفراسٹرکچر ہی ختم ہو گیا وہاں پہ۔ سیلاب میں ایک بہت بڑی جو مصیبت تھی نا وہ یہ کہ اگر آپ راشن کسی کو دے دیں تو وہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ چولہا جلائے کدھر۔ جی جی، یہ ایک بہت بڑا میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں مینجمنٹ کی تھی کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے، اور خشک راشن کے طور پہ ہم وہاں پہ لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد میڈیکل میں بھی کام کرتے ہیں۔ میڈیکل میں سر بہت زیادہ کام کیا ہے الحمدللہ ہم نے۔ میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ والی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آپ کے روزے، یہ آپ کے نمازیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتی جب آپ یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا وغیرہ نہیں کھلائیں گے، ان کے کام نہیں آئیں گے۔ یہ دوسرے سپارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میڈیکل کے اندر میں آپ کو چھوٹی سی ویسے تو ہماری موبائل یونٹ ہے ہمارا، جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے ہمارا موبائل یونٹ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپینسریز کام کر رہی ہیں، اور اس وقت تقریباً ہم نے یہ اسی سیلاب کے اندر تقریباً کوئی 300 کے قریب ہم نے الحمدللہ جو میڈیکل کیمپس ہیں نا، اور یہاں پہ پوری ٹیم ہماری جگہ پہ گئی وہاں پہ، اور وہاں پہ رہی۔ عبید بھائی تعلیم کے اندر کوئی کام ہے؟ جی تعلیم کے اندر ابھی جو ہے نا یہ ہے ہمارے مدارس جو ہیں، یہ بڑا ہی وسیع تر کام ہے ہمارا تعلیم کے اندر، کہ مدارس کے ہاں الحمدللہ 600 مدارس جمعیت اہل حدیث کے تحت کام کر رہے ہیں، اور منیمم اگر ایوریج لگائے تو ایک ادارے کے اندر 200 بچہ کس عمر میں داخل ہوتا ہے؟ بچہ 5 پڑھ کے سر ہمارا 5ویں جماعت پڑھ کے، اور کتنے سال اور پڑھتا ہے؟ 7 سال اس نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی کے اندر ہم جو ہے نا وہ حفظ قرآن بھی کرواتے ہیں، اور دستے نظامی کا، یعنی کہ عام بچہ جو ہے وہ 12ویں جماعت میں جب پہنچ جاتا ہے جی تو آپ کا بچہ وہاں سے حافظ بن کے باہر نکلتا ہے، اور درس نظامی بھی کر کے ساتھ، درس نظامی بھی کرتا ہے، درس نظامی بھی کر کے ساتھ نکلتا ہے۔ 7 سال کا وہ، یہ شارٹ کورس نہیں ہو گیا بڑا 7 سال کا؟ نہیں سر، بہت ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا۔ اور الحمدللہ اس میں ہوتا کہ یہ اس میں 600 کے حساب سے اگر ایوریج بھی 200 بچوں کی لگائے نا تو ہم 12,000 بچوں کو الحمدللہ صبح دوپہر شام کھانا دے۔ اس کے بعد بچہ جو ہے وہ کہاں جاتا ہے درس نظامی کرنے اس کے بعد وفاق المدارس کا پیپر دے جی، اور ساتھ انگلش کا پیپر دے تو وہ بیچلر ہو جائے گا۔ اگر وفاق المدارس وہ عالمیہ کا دے گا تو اس کے بعد وہ ہو جائے گا ایم اے ایکویلنٹ ٹو ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک۔ تو الحمدللہ وہ بہت سے مدارس کے طلباء جو ہیں وہ سکول کے دنیاوی سکول کے اندر بہت سی اچھی اچھا آخری سوال آپ سے حضور یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ سارے فنڈ کیسے اکٹھے کرتے ہیں آپ؟ جی سر، یہ فنڈ اس طرح اکٹھے کرتے ہیں، پہلے تو ہم نے اپنی جماعت کے جتنے بھی کارکنان ہیں، رضاکاران ہیں، سب نے جو ہے نا فنڈ جو ہے اپنی طرف لگایا ہوا ہے، مثلا میرے ذمہ کچھ ہے، کسی کے ذمہ کچھ ہے، جو بھی مخیر حضرات ہیں۔ لیکن جب یہ آفت آتی ہے تو پھر ہم اس کے خصوصی فنڈ کے طور پہ فوری طور پہ جو ہے نا ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بلال بھائی کہ میں نا جب سے یہ کھالیں، قربانی کی کھالیں مہنگی نہیں ہوئی اور سستی نہیں ہوئی تھی، جو فلاپ ہو گیا ہوا یہ سارا سسٹم، اس سے پہلے تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ہوئی کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سر یہ ایک مافیاز ہی ہیں، مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی۔ انہوں نے سارا نظام جو ہے نا یہ ایک بہت اچھا یہ سورس آف انکم تھا یہ ویلفیئر اداروں کا، وہ ختم کر دیا۔ اور میری شادی تھی 2002 کے اندر عید کے تیسرے دن۔ بلال بھائی مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ کا شادی کے کام وغیرہ کریں، گھر میں جا کے مصروف کریں۔ آپ نے کھالیاں اکٹھی کی؟ میں نے تو پھر ظاہری بات ہے، میری تو بچپن سے وہ خون میں شامل ہوئی تھی بات کہ ہم نے کرنا ہی اللہ کے دین کا کام ہے اور اس میں غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ الاحسان آئی ہاسپٹل کے نام سے ہم نے ایک 10,000 روپے کے ساتھ ایک، اس کو میں اون نہیں کرتا، جمعیت اہل حدیث اون نہیں کرتی، لیکن چونکہ میں اس کا بانی ممبر ہوں اس کا تذکرہ کرنا بڑا ضروری ہے سر، کہ 10,000 روپے کے ساتھ ہم نے ایک فری ڈسپینسری 1994 میں شروع کی تھی الاحسان کے نام، الاحسان کے نام سے مغل پورہ کے اندر کام کرتے۔ ٹھیک ہے۔ آج الحمدللہ پچھلے سال کا بجٹ 48 کروڑ روپے اس کا سر ہوا ہے، اور الحمدللہ کبھی کسی سے پیسے۔ اچھا آپ سارا سال کیوں نہیں فنڈ جنریٹ کرتے؟ سر میں یہی بتانے لگا آپ کو، اس کے لیے ہم اللہ کے کام کے جب ہم نکل پڑتے ہیں نا پھر ہمیں فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے کسی سے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا سر۔ کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم الاحسان ہو یہ کسی سے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے گئے ہوں۔ لوگ آتے ہیں، ان کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا پروجیکٹ دیکھیں، آ کے آپ دیکھیں، اور الحمدللہ جناب ہم سب لوگوں کا یہ ایک جنرل اوپینین یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں یہ صرف مذہب کے اوپر ہی کام کرتی ہیں، یہ مدارس چلاتی ہیں، لیکن یہ بات بڑی
واضح طور پہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ خدمت خلق کے جو کام کرتے ہیں ان میں فوڈ سپلائی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، میڈیکل ٹریٹمنٹ، ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں ہیں. اسی لیے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ برکت بھی بڑی دی ہوئی ہے. لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ آپ تک آئیں اور رسائی کریں اور آپ سے کہیں کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ کو پہنچنا چاہیے ان تک، کیونکہ یہ جو رسائی رکھتے ہیں وہ ہم عادی نہیں رکھتا.